میرے کملی والے کے نام کی برکت وسیلے سے آج دنیا میں کوئی بھی قیامتیں ہیں، غوث سے پہلے کوئی بھی قیامت ہے تو یہ صورت والضحیٰ اس قیامت کے لیے تو ہے۔ میرے آقا میرے کملی والے کی قسمیں جو کھائی اللہ جل شانہ نے، جس صورت سے پہلے اللہ قسمیں اٹھائے وہ صرف قرآن میں چند صورتیں ہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ میں تفسیر کا نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، وہ قرآن میں چند ہی صورتیں ہیں، چند ہی صورت، ان میں یہ ایک صورت والضحیٰ ہے، اور رب نے قسمیں اٹھائیں، اور جو اس میں قسمیں جو اٹھائی ہیں رب نے میرے حبیب کی شان میں، میرے حبیب کی عظمتوں میں وہ اٹھائی ہیں قسمیں۔ اور پھر آگے جا کے جب اللہ پاک جل شانہ نے ایک حوصلہ دیا ہے لاچاروں کو، گناہ گاروں کو، گرے ہوئوں کو حوصلہ دیا، وہ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، سارے میرے ساتھ پڑھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، راضی کر دوں گا آپ کو میں، فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کو راضی کر دوں گا۔ حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاؤں اسیران تو صدقے، جنہاں رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، وہ جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے۔ وہ عمل، وہ کائنات کا راز، اور پھر اس میں 9 کاف ہیں، کاف ہیں، اور ہر کاف میں 9 بار یا کریم پڑھ، سورۃ والضحیٰ پڑھ اور آگے چل کے رک جا، اور 9 بار یا کریم پڑھ، 9 بار یا کریم پڑھ، 9 بار یا کریم پڑھ، بس۔ اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی اور اپنی ناکامی، اپنی الجھنوں کا تصور کر، پھر دیکھ اس کی شان کریمی کیا تیرے لیے فیصلے کرتی۔ یا سفرا یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں، حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت تھا 10 صورتیں 10 راز۔ اور آج جو صورت ہے وہ صورت فلک ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس کی 5 آیات ہیں، اور یہ ایک انوکھا پیغام ہے اور بہت حیرت انگیز پیغام ہے اس صورت کے اندر۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح سے جب وہ پھوٹے، من شر ما خلق، کیونکہ جب روشنی نظر آتی ہے تو مخلوق نظر آتی ہے، اس شر سے جو اس نے مخلوق پیدا کی، اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس رات سے جب وہ اندھیری کے ساتھ پھیل جائے، جب رات پھیل جاتی ہے ہر تکلیف دینے والی چیز اندھیرے میں نکلتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، پناہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناہ مانگتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادو کرنے والی عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہیں لگاتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے۔ اس سورت کی پہلی آیت اور آخری آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، مطلع اور مقطع۔ پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اجالا چھا جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، پھر ہر چیز نظر آتی ہے، اور اگر اندھیرا ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو غور سے دیکھیں، جب اللہ کے حبیب تشریف لائے روشنی آ گئی، اور آپ کی آمد سے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ 10 صورتیں 10 راز، ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے۔ آج سورت فلق ہے اور آئندہ جمعرات انشاءاللہ سورت الناس ہوگی۔ 10 صورتیں 10 راز،
جب روشنی ہوتی ہے تو پھر سب کچھ نظر آتا ہے. جب روشنی ہوتی ہے سب کچھ نظر آتا ہے. وہ کیا؟ ایک چہرے کی روشنی جس کو آنکھوں کی روشنی کہتے ہیں، ایک دل کی روشنی جس کو کشف کی روشنی کہتے ہیں، کہ جس کے دل کی آنکھیں اللہ پاک کھول دے، جس کی دل کی آنکھیں اللہ کھول دے، کشف کی روشنی ہوتی ہے. پھر اللہ پاک ساری کائنات اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور ساری کائنات کا وجود اس کے سامنے آتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ تو نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں مجھے ان کے شر سے بچا. ایک نظر آنے والی، ایک نظر نہ آنے والی، جتنی بھی مخلوقات تو نے پیدا کی ہیں مجھے ان کے شر سے بچا. نظر نہ آنے والی مخلوقات جنات ہیں، نظر نہ آنے والی مخلوقات ایسی روحیں ہیں جو برہوت میں رہتی ہیں، جہنمی روحیں، نظر نہ آنے والی. اور نظر نہ آنے والی کتنی مخلوقات ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ایسی مخلوقات جو نظر آنے والی ہیں، جو نظر آنے والی ہیں. دلی کے ایک نواب نے زہریلی چھپکلی کو پکڑوایا، زہریلی چھپکلیوں کو پکڑوایا، ان کے اندر پھر زہر ملایا، زہر ملا کے اس کی مرہم بنائی، اس کو اپٹن کہتے ہیں، مرہم بنائی. اور مرہم بنانے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بدن پہ وہ ملوا دی، اور آپ کی کھال گل گئی، آپ کے جسم پہ پھوڑے بن گئے، آپ کی جلد جل گئی. زہریلی چھپکلی کا ایک مرہم اپٹن بنایا. شر حاسد اذا حسد. جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے. سورۃ فلق، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سارے وار ہوئے، جان کے وار ہوئے. ایک دفعہ ابو جہل نے گڑھا کھودا، اس کے اوپر پتے بچھائے، لکڑیاں بچھائیں، پتے بچھائے، مٹی بچھا دی، پتہ نہ چلے راستے میں کہ یہ راستہ ہی نیچے گڑھا ہے، گہرا کھودا، اور یہ سب کچھ میرے آقا کے لیے کیا، حضور کے لیے کیا. قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کو راستہ بھلا دیا اور وہ اپنے گڑھے میں خود گر گیا. اب چیخو پکار کے مجھے نکالو، اور کوئی اس کو نکال نہیں سکتا تھا، کوئی بندہ اس کو نہیں نکال سکتا تھا. ہاتھ آخر رسیاں لائے، رسیاں ڈالیں تو رسیاں چھوٹی ہو جائیں، رسیاں چھوٹی ہو جائیں. گڑھا گہرا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ رسیوں سے نہ نکل سکے، رسوں سے نہ نکل سکے. جتنی بھی ترکیبیں تھی ساری ترکیبیں استعمال کی، نہ نکل سکا. آخر کہنے لگا حضور کے بارے میں ان کو لاؤ، بس وہی مجھے نکال سکتے ہیں. لات اور عزا میرے معبودوں کی قسم، ان کے علاوہ مجھے آج کوئی نہیں نکال سکے گا، وہی نکال سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. میرے حضور تشریف لائے، میرے حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ مجھے ہاتھ دے، اور ایسے ہاتھ لیا اور باہر نکالا، باہر نکالا. کہنے لگا مجھے آج سمجھ آئی ہے، آج سمجھ آئی ہے کہ اے محمد تجھ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. من شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. جب بھی کوئی نعمتیں آئیں گی حاسدین کا شر بڑھتا جائے گا، فتنے بڑھتے جائیں گے. حضور پہ سارے وار کیے، قاتلانہ حملہ کیا، پھر حضور کی سیکیورٹی ہوتی تھی. کچھ صحابہ صبح پہرا دیتے تھے، کچھ شام کو دیتے تھے. آپ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے. آخر ایک آیت اتری واللہ یعصمک من الناس. بس اے میرے حبیب آپ یہ جتنی بھی حفاظت کا نظام ہے ہم ہٹا لیں، اب آپ کی حفاظت کے لیے میں خود آ گیا ہوں. اور پھر حضور نے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا اب تم سارے چلے جاؤ، اب تم سارے چلے جاؤ. اللہ نے میری حفاظت کا نظام خود لے لیا.
ساری زندگی، سارا نظام، جتنی بھی زندگی کا نظام ہے، ہر شخص کو حسد اور جادوگروں کی گرہیں اس سے واسطہ پڑا۔ انگریز جادوگروں سے اور جادو سے بہت ڈرتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، انگریز بد دعا سے بہت ڈرتا ہے۔ شیخ سعید احمد تھے مدینہ منورہ میں، بہت بڑی ہستی تھے، زندگی ساری وہیں گزری، ابھی بھی جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ باطل جو ہے وہ حاجیوں کی بد دعاؤں سے بہت ڈرتا ہے، تو اس نے پھر حاجیوں کی بد دعائیں نہ منے، یعنی بد دعائیں اس کو نہ ملے، تو اس نے یہاں بازاروں میں مشکوکات پھیلا دی ہیں، مشکوکات پھیلا دی ہیں، مشکوک کھانے، مشکوک چیزیں، مشکوک مناظر، مشکوک دنیا ارد گرد پھیلا دیے ہیں، اور اس مشکوکات کی وجہ سے ان کی بد دعاؤں سے بچ گیا۔ حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف سے پتہ چلا کہ ایک فقراء صالحین درویشوں کی ایک جماعت ہے جو جس کے لیے بد دعا کر دے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر عقل مند، صالح اور سمجھدار دو چیزوں سے بہت ڈرے گا، ایک جادو سے، ایک بد دعا سے، یاد رکھیے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان 16 صالحین بزرگوں کو بلایا، ان کو دعوت کا کھانا کھلایا، کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ میں نے ان کو مشکوک کھانا کھلایا۔ میں بڑی پرانی بات ہے، ایک درویش کے ساتھ گیا، ایک گھر گئے، ان کا رزق، ان کا کاروبار مشکوک تھا، ایک گھر گئے، مجھ سے کہنے لگے ہم ان کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں تو ان کا رزق تو مشکوک ہے، تو کچھ کھا لیں۔ ہم نے کھا لیا، پھل لے کے کھا لیا، تو کہا ہم کہیں گے ہم کھا کے آئے ہیں تو یہ بھی سچ ہوگا۔ اب ہم جب گئے تو انہوں نے بہت زیادہ کھانوں اور دعوتوں کا انتظام کیا ہوا تھا، اب وہ اصرار کریں کھائیں، یہ کہیں ہم تو کھا کے آئے ہیں، تو مجھ سے فرمانے لگے تھوڑا سا کھا لے، ہم نے کھا لیا۔ اب جب ہم کھانے کے بعد نکلے، انہوں نے کچھ سوٹ دیے، مجھے یاد ہے کہ ایک شال تھی گرم جو سردیوں میں اوڑھتے ہیں، وہ بھی تھی، سوٹ بھی تھے، کچھ ساتھ سفید پوش لوگ تھے، وہ تو ان کو دے دیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ کتنے کا کھانا کھایا ہوگا، موجودہ حساب کے مطابق جو ان کا کھایا کتنے کا کھایا ہوگا اگر اس کی قیمت بنائیں یا لگائیں؟ تو میں نے کہا کہ اندازہ ہے اتنے روپے کا کھایا ہوگا۔ کہا وہ صدقہ کر دے، آپ اپنی طرف سے بھی پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں، اور کہا میری طرف سے بھی، کسی ضرورت مند کو، اصلی حاجت مند کو دے دیں۔ زندگی میں آج بھی میری یہی ترتیب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور جادو سے جتنے بھی سمجھدار ہوں گے وہ ڈرتے ہوں گے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بد دعا نہ مجھے کھا جائے اور کسی کی دعا لگ جائے۔ اچھی نظر بھی لگتی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے، دعا کریں ہمیں کسی درویش، کسی فقیر کی اچھی نظر لگ جائے، اور ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ ایک درویش ساری زندگی ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا جو دوست ہے مجھے اس سے ملوا دے۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا کہ کہنے والے نے کہا کہ تیرے پڑوس میں جو نیل گو ہے نا، جو نیل رنگ ہوتا ہے نا، کپڑوں کو نیل دیتے ہیں، رنگ ساز ہے، اس کا جو ملازم ہے وہ اس وقت کا ابدال ہے۔ خواب کھلا تو کہنے لگا وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سارا دن اس کو دیکھتا ہوں، عام سا سادہ سا بندہ ہے، ان پڑھ سا۔ دوسری رات پھر مانگ کے سوئے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ ملا دے جو تیری بارگاہ میں تجھے محبوب ہو اور اس وقت کا ابدال ہو، یا اللہ وہ ملوا دے۔ تو جب وہ دوسری رات خواب دیکھا تو دیکھا کہ وہی بندہ ہے، کہنے لگا شاید، اچھا پھر کہنے لگا یا اللہ
ایسا ہو جائے کوئی بندہ مجھے کو ظاہر میں دکھا دے، فرمایا آج فجر کی نماز میں جو تیرے دائیں طرف کھڑا ہوگا وہ وقت کا ابدال ہوگا، درویش ہوگا، اس وقت کی ہستی ہوگی۔ فجر کے بعد سلام پھیرا تو وہی کھڑا تھا، اور رنگ ساز کا ملازم۔ یہ لگتا یہ ہے کوئی شیطان میرے ساتھ کھیل کر رہا ہے، کوئی استدراج ہے، لگتا یہ۔ پھر دعا مانگی، دوسری صبح پھر فجر میں وہی، تیسری صبح پھر فجر میں وہی، کہنے لگے کوئی بات ہے، سمجھ نہ آئی۔ گھر سے باہر نکل کے جنگل کی طرف چل پڑے۔ ایک دم ہوا آئی، طوفان آیا، ایک گرداب اٹھا طوفان کا، کچھ نظر نہ آیا۔ اپنے آپ کو دیکھا تو ایک بہت ویرانے جنگل میں تھا، دور کہیں پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ فجر کے بعد نکلا تھا نا پریشان ہو کے، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا نماز ہے، وضو ہے، کیسے پڑھوں گا، کیا کروں گا۔ اسی طرح نا اذان کی آواز سنی، حیران ہوا کہ یہاں بھی اذان کی آواز، چلو شکر ہے۔ آواز کی سمت کی طرف گیا، دیکھا کہ مسجد ہے، وضو کیا، اور بہت بڑی ہستی آنیاں شروع ہو گئیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے، عین ویرانے کے اندر بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نورانی ہستیاں آنا شروع ہو گئیں، آنا شروع ہو گئی۔ کوئی 200 کے قریب بندے آ گئے۔ میں حیران ہوا یہ کہاں سے آ گئے۔ اب اقامت ہو گئی، اذان کے بعد نماز، وقفہ، اقامت۔ اب اقامت کے بعد سارے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے۔ دیکھا تو وہ رنگ ساز کا بیٹا جائے نماز کندھے پر رکھے آ رہا ہے۔ یہ ان سے ہاتھ آگے بڑھ کے ملنے لگا تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جماعت کرائی۔ جماعت کرانے کے بعد پھر ملنے لگے تو کہنے لگے یہ سارے ابدال، کتب، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار ہستیاں ان سے مل لیں، میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ ان سب سے ملے، ان سب سے ملے، اور ملنے کے بعد ان سے آ کے ملے، گلے ملے، اور کہنے لگے معاف کر دیں، میں آپ کے مقام کو نہیں پہچان سکا، میں تو آپ کو عام آدمی سمجھتا رہا۔ انہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا آئے گلے ملے۔ گلے ملے نا تو ایسے محسوس ہوا کہ غنودگی آئی ہے۔ پھر جو دیکھا تو اپنے گھر کی گلی میں اپنے آپ کو پایا۔ سینکڑوں میل کا سفر پل میں یوں۔ اچانک خیال آیا کہ اس سے جا کے ملو، اس رنگ ساز، رنگ ریز کے ملازم سے ملو۔ جب وہاں گئے تو دیکھا تو ان کے دروازے کے باہر شور ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی آئے ہیں کہیں سے، گھر سے آ کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہیں فوت ہو گئے۔ سمجھ گئے کہ راز کھل گیا تھا، راز کھل گیا تھا۔ اب اللہ اپنے بندوں کا راز آگے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ راز کھل گیا تھا۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے میں عمرے پہ گیا، میرے ساتھ ایک اور بھی فرد تھا۔ کہنے لگے جب باب عبدالعزیز پہ پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا بلہ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے انسانوں کی طرف باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے ساتھ تھے، وہ نئے قریب آئے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کہنے میں نے انہیں کہا اس کو ساتھ نہ کریں، کچھ چیزیں ایسی سفر میں آتی ہیں جو برتن سے اونچی ہوتی ہیں، جن انسان کا برتن نہیں ہوتا تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو بہت عقیدت والا ہے، بہت محبت والا ہے، بہت تعلق والا ہے۔ بلے سے بہت ساری باتیں ہوئی، کہنے لگے ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، ہم طواف کرنے چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، کہنے لگے یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس نے کہا چھوڑو یہ واقعہ ہوا، بس بلہ تھا، انہوں نے بلے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کہہ رہے نہیں صرف ہاتھ تو نہیں پھیرا تھا، میں نے تو اور بھی بہت کچھ دیکھا۔ کہ چھوڑو اس کو، اس کو یہ بات ہضم نہ ہو سکے، ہضم نہ ہو سکے۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ جو میرے مخلص تھے انہوں نے سمجھایا کائنات رازوں میں ہے، رازوں کے ساتھ چل، کسی کو بیان نہ کر، اس کو پی جا، اظہار نہ کر، کسی سے نہ کہے۔ وہ
بے چین رہا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ منورہ چلے گئے، سخت گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی، اس کے اندر یہ بے چینی رہی، حتیٰ کہ کہنے لگا میں واپس جاتا ہوں۔ وہ مخلص انہیں مدینہ منورہ سے جدہ تک چھوڑنے گئے، اور یہ کہتے رہے کسی سے اظہار نہ کرنا، کائنات کے راز ہے اور رازوں میں ہوتی ہے کائنات۔ اس نے آ کے یہاں اظہار کیا، وہ چند ہفتوں کے بعد فوت ہو گیا، عمر اس کی کوئی 28 30 35 اس کے قریب ہو گئے۔ جب بھی کائنات کا نظام چلے گا تو پھر حاسدین کا ایک عروج اٹھے گا، ایک پورا نظام، ایک انوکھی ترتیب ہوگی۔ میرے آقا کے ساتھ یہ ہوا، سورۃ فلق اور ناس نازل ہوئی۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنی 2 خواتین کو کہا کہ حضور کے بال مبارک، کنگھی کے دندانے اور کچھ اور چیزیں یہ کسی طرح جمع کر لی، یہ جمع کر لی، پھر ان کے اوپر جادو کے ذریعے گرہیں دی اور اندھیری رات میں دی۔ یہ جو پورن ماشی ہوتے ہیں نا، پہلی سے لے کر 14ویں تک یہ نظام اور ہوتا ہے، پھر 15 16 کے بعد نظام اور ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص سفر کے تاک دنوں میں سورۃ والضحیٰ پڑھے تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے۔ یہ 5 بول ہیں مبارک، اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، ان تاک دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت۔ سفر کے حوالے سے وظیفہ عنایت کر دیں، کوئی سفر کے جو نوافل ہیں اس ماہ کے وہ عنایت کر دیں، جو لوگ خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں سفر کے مہینے میں۔ اور یہ کہاں تک ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر نہ کریں، اس حوالے سے بھی ساتھ متصل کر دیجیے گا اس بات کو۔ سفر یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے، اس کے معنی سفراء۔ غزالی کرم اللہ وجہ جو ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا سفراء یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ سفراء پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا، جی جی۔ یا سفراء یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو، یا سفراء یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں۔ حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت، کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی ولدی و اہلی و مالی، 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دینی و نفسی، اس کی جان، جی، و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت، مال، اسباب، اس کی پراپرٹی، ساری چیزیں، جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو کی بات سناؤں آپ جی، یہ بات آج سے کوئی 30 سال پرانی، اس سے بھی پرانی ہے۔ ایک ڈاکو مجھے ملا، اچھا، وہ اغوا برائے تاوان، پرانی زندگی تھی اس کی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک گھر تھا، ہم گھروں کو، شخصیات کو نشاندہی کرتے تھے، پھر رات کو ان کے گھر میں ان کو اغوا کرتے تھے، پھر ان سے پیسے لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا ایک گھر کو ہم نے کئی دفعہ مینشن کیا، کئی دفعہ نشاندہی کی، گلیاں بھول جاتے تھے، راستے بھول جاتے تھے۔ پھر اللہ کا نظام چلا، اللہ نے اس کا دل بدلا، کسی فقیر کے ذریعے سے اس کو اللہ نے ہدایت دی، تسبیح خانے کی برکت سے۔ تو کہنے لگا پھر میں اس بندے کے پاس گیا، میں وہ ڈاکو ہوں، میں تجھے اغوا کرنا چاہتا تھا، تیرے ذریعے سے کروڑوں مال لینا چاہتا تھا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ میں راستے بھول جاتا تھا، گلیاں بھول جاتا۔ ہم راستے بھولتے نہیں، ہم گلیاں نہیں بھولتے، ہمارا پیشہ ہے، شعبہ ہے، ہماری نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان۔
इसको मामूल बना लें। ठीक है। अच्छा कि सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलात करने की कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है जी, सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है, सही, जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा मुस्तनद किताबों में, सही, हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही, मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जी जी, असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने है पिलाहट के। पिलाहट, आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है, इसके माने पिलाहट के हैं जी, पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था जी, एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी, एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी, जी, अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11 जी, जी, ताक, ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार जी, सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी, सूरत वज़्ज़ुहा के दो अमल हैं, एक है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे जी, तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करें, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए, सही, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। ठीक है। अच्छा कि सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलात करने की कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है, जी, सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है, सही, जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा मुस्तनद किताबों में, सही, हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही, मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जी जी, असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने है पिलाहट के। पिलाहट, आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है, इसके माने पिलाहट के हैं जी, पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था जी, एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी, एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी, जी, अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11 जी, जी, ताक, ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी, सूरत वज़्ज़ुहा के दो अमल हैं, एक है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे जी, तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करें, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए, सही, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपका, आपने वक्त इनायत किया है। और जाते जाते जो है मैं कहता हूँ आप दुआ अगर जो है करवा दें तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, ताकि हमारे जो है आफियत अता हो जाए। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियाँ बंदे दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा।
سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، آمین اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما، آمین اللہ ذلت کی موت ذلت کی قبر سے بچا، آمین جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، آمین سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین سب کی ناکامیاں ختم فرما، آمین 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 برحمتک یا